آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے، تیار ہو جائیے۔ دنیا کے نقشے پر کچھ ملکوں کی شکلیں اتنی عجیب کیوں ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی ملک دی گیمبیا کی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس کی پوری کہانی ایک دریا کے گرد گھومتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ بات، دی گیمبیا براعظم افریقہ کا سب سے چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کے سائز پر مت جائیے، اس کی کہانی بہت بڑی اور پیچیدہ ہے۔ لیکن بات صرف اس کے سائز کی نہیں ہے، اصل کمال تو اس کی شکل ہے۔ نقشے پر دیکھیں تو یہ ایک لمبے پتلے سانپ کی طرح لگتا ہے جسے چاروں طرف سے سینیگل نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ سمندر کو چھوتا ہے۔ آخر یہ عجیب و غریب جغرافیائی پہیلی بنی کیسے؟ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دریائے گیمبیا کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اس قوم کی آپ کہہ لیں شہرگ ہے، اور اس کا نام کوئی اتفاق نہیں ہے۔ دراصل گیمبیا لفظ کا مطلب ہی مقامی زبان میں دریا ہے۔ یہ بات ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اس ملک کی پوری شناخت اس پانی سے جڑی ہے جو اس کے بیچ سے بہتا ہے۔ اور پھر آتا ہے دی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ جب دی گیمبیا آزاد ہوا تو انہوں نے خاص طور پر درخواست کی کہ ان کے نام کے ساتھ دی لگایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ایک اور نئے افریقی ملک زامبیا کے ساتھ نام کی کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے تھے۔ تو دریا تو ہو گیا اس ملک کا دل، لیکن ان سرحدوں کا کیا؟ یہ اتنی سیدھی اور غیر فطری ہیں جیسے کسی نے فٹا رکھ کر کھینچتی ہوں۔ اور سچ پوچھیں تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں نو آبادیاتی دور میں واپس جانا ہوگا، جو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ بات صدیوں پرانی ہے، جب یورپی طاقتیں مغربی افریقہ کے منافع بخش تجارتی راستوں پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں، اور دریائے گیمبیا اپنے گہرے پانی کی وجہ سے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اس دوڑ میں دو اہم کھلاڑی تھے، برطانیہ اور فرانس۔ دیکھیں، ان کے مقاصد بالکل صاف تھے۔ برطانیہ کو تجارت کے لیے دریا چاہیے تھا، اور فرانس کو اپنی نو آبادیاتی سلطنت کو پھیلانے کے لیے اس کے آس پاس کی زمین۔ یہ مفادات کا ایک کلاسک ٹکراؤ تھا، جس کا نتیجہ ایک ایسے سمجھوتے کی شکل میں نکلا جس نے ایک پوری قوم کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور آخرکار 1889 میں انہوں نے نقشے پر ایک لکیر کھینچ ہی دی۔ برطانیہ کو دریا اور اس کے دونوں طرف زمین کی ایک پتلی سی پٹی مل گئی، باقی سب کچھ فرانس کا تھا۔ یہ سرحدیں لوگوں یا ثقافت کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ایک تجارتی راستے کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دی گیمبیا کی شکل ایسی ہے، اور اسی لیے اس کا اپنے واحد پڑوسی سینیگل کے ساتھ ہمیشہ ایک پیچیدہ رشتہ رہا ہے۔ تو یہ جو سرحدیں بنی، اس کا اثر گیمبیا کی سیاست پر بہت گہرا پڑا۔ آزادی کے بعد ملک نے طویل عرصے تک استحکام دیکھا، لیکن 1994 میں سب کچھ بدل گیا۔ تقریباً 30 سال تک سب ٹھیک چل رہا تھا۔ گیمبیا جمہوریت کی ایک مثال تھا، لیکن پھر یحییٰ جامہ نامی ایک نوجوان فوجی آفیسر نے بغیر خون بہائے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ 22 سالہ آمریت کا آغاز تھا، جس نے ملک پر گہرے زخم چھوڑے۔ اور پھر جامعہ کا حکومت کا خاتمہ بھی بڑا ڈرامائی تھا۔ 2016 کے انتخابات ہارنے کے بعد اس نے عہدہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملک ایک بڑے بحران میں چلا گیا۔ آخرکار پڑوسی ممالک کی فوجی مداخلت کی دھمکی کام آئی اور اسے ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ جمہوریت کی ایک بڑی جیت تھی، لیکن بحالی کا سفر ابھی بہت لمبا تھا۔ لیکن سیاست اور تاریخ سے ہٹ کر بھی ایک گیمبیا ہے جو متحرک ثقافتوں، الگ الگ نسلی گروہوں اور ایک بہت مضبوط قوم پر مشتمل ہے۔ اس ملک کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے ہمیں اس کی سیاست سے آگے اس کے دل میں جھانکنا ہوگا۔ یہاں ثقافتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ جیسے منڈن کا لوگ ہیں، جو سب سے بڑا گروہ ہے، وہ اپنی میوزک اور کہانی سنانے کی روایت کے لیے مشہور ہے۔ پھر فلا قبیلہ ہے جو مویشی پالتے ہیں، اور وولوف جو اپنی تیز میوزک اور رقص کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ثقافتی رنگ بناتے ہیں جو بہت ہی منفرد اور خوبصورت ہے۔
مذہبی طور پر دیکھیں تو گیمبیا ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن یہاں کی سب سے خاص بات مذہبی رواداری ہے۔ عیسائی اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ امن سے رہتے ہیں، اور آئین سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ اس ملک کے پرامن مزاج کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ رنگا رنگی آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گی، کھانے سے لے کر موسیقی تک۔ یہاں کے کھانوں میں مونگ پھلی سے بنے سالن کی خوشبو اور مسالے دار مچھلی کا ذائقہ ہے، اور یہاں کی موسیقی میں روایتی سبار ڈھول کی دھاپ اور کورا ساز کی روح پرور دھنیں سنائی دیتی ہیں۔ تو اس لمبے اور اکثر مشکل سفر کے بعد آج گیمبیا کہاں کھڑا ہے، اور اس چھوٹی لیکن مضبوط قوم کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، گیمبیا اس وقت ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے جمہوری اداروں کو دوبارہ مضبوط کر رہا ہے، غربت سے لڑ رہا ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک لمبا اور مشکل راستہ ہے، لیکن فضا میں امید کا ایک احساس ہے۔ ان کا قومی نصب العین، ترقی، امن اور خوشحالی، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک وعدہ ہے جو گیمبیا کے لوگ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، ماضی کے سائے سے نکل کر ایک روشن مستقبل کا وعدہ۔ گیمبیا کو افریقہ کا مسکراتا ساحل بھی کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ کیا یہ جمہوریت کا ایک نمونہ بن سکتا ہے؟ ایک ایسی مثال جو پورے براعظم کے لیے امید کی کرن ثابت ہو؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے، دنیا کی نظریں اس چھوٹی سی قوم پر جمی ہوئی ہیں۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔